السلام علیکم۔ آئی ایم ثنا ولاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وقار کتنی بیویوں کو رکھنے کا قائل تھا۔ میں 2 سے کم بیویاں رکھنے کا قائل نہیں تھا۔ اس وقت میرے پاس 3 بیویاں تھیں۔ 2 میرے ساتھ ہیڈ کوارٹر میں کراچی کو کہا کرتا تھا، کیونکہ میرا کاروبار زیادہ تر کراچی میں تھا۔ یہاں ایک اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی موجود تھی۔ اس شہر میں گاڑی اٹھائے جانے پر مالک زیادہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ دولت کی فراوری ہو تو گاڑی کا چوری ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی، یا اتنا صدمہ نہیں ہوتا کہ آدمی دل کو لگا کر بیٹھ جائے۔ بعض تو رپورٹ بھی نہیں کرواتے تھے۔ کبھی کبھار اخبار میں گاڑی چوری ہونے کی خبر دکھ جاتی تھی کہ فلاں گاڑی چوری ہو گئی ہے اور اس کا یہ کلر ہے۔ اطلاع دینے والے کو یہ انعام بھی دیا جائے گا، یا چوری ہونے والی گاڑی میں کچھ ضروری کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں، انہیں واپس کرنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ میرا یہ رد عمل تھا کہ اگر کسی گاڑی میں مجھے کوئی کاغذات کسی کے ملتے تھے تو میں اسے اشتہار سے پڑھنے سے پہلے ہی ان کاغذات کو ڈاک کے ذریعے بھیج دیا کرتا تھا، اس لیے کہ میرا کام عام کھانا تھا، پیڑ گننا نہیں تھا۔ بات کچھ اس طرح پہنچ گئی۔ ہاں، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اب بھی میری 3 بیویاں ہیں جو میرے ساتھ یہاں کراچی میں رہتی ہیں۔ میں کراچی میں رہتا ہوں ابھی، اور میں اپنی بیویوں کو کراچی والی کو لاہور اور لاہور والی کو کراچی میں رکھتا ہوں۔ میری 2 بیویاں جو کراچی میں رہتی ہیں ابھی، ان کا نام شمع اور انگار ہے۔ دونوں ہی میرے ساتھ بہت خوش ہیں۔ تیسری کو میں نے سمن آباد میں ایک چھوٹا سا گھر لے کر دیا ہوا ہے۔ آسیہ یوں تو راولپنڈی کی تھی، لیکن میں نے اسے لاہور میں آباد کیا۔ میری کراچی والی بیویوں کی طرح وہ بھی میرے ساتھ بہت خوش رہتی ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حقیقت تو یہی ہے کہ میری بیویوں کو کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ ان کے پاس 2 دن رہوں یا 2 مہینے یا 2 ہفتے، یہ مجھ سے کبھی اس بارے میں کوئی شکایت نہیں کرتی اور نہ ہی میرے سے لڑتی ہیں اس وجہ کو بنا کر۔ ویسے بھی میں بہت کھلے دل کا آدمی ہوں۔ میں کہیں بھی رہوں، لیکن میں ہر بیوی کو ماہانہ خرچ بڑی پابندی سے بھیج دیتا ہوں، کیونکہ میں آزاد خیال آدمی ہوں۔ اسی لیے میری طرف سے میری بیویوں کو کبھی کوئی پابندی کسی قسم کی بھی نہیں ہوئی۔ اور ان کو کیا چاہیے؟ ایک پیسہ اور دوسرا آزادی، جو ان کے پاس میسر ہے۔ بس وہ اسی لیے خوش رہتی ہیں اور مجھ سے کوئی گلے شکوے نہیں کرتی۔ لہٰذا میں بھی ان کے ساتھ خوش رہتا ہوں، اور آج تک اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ میری کسی بھی بیوی نے مجھے چھوڑ جانے کی کوشش کی ہو یا بات طلاق تک پہنچی ہو، کیونکہ میں اپنی بیویوں کا ہر طرح سے بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں اور ان پہ پیسہ بھرپور خرچ کرتا ہوں، ان کی ہر دلی خواہش پوری کرتا ہوں۔
اس لیے وہ میرے ساتھ خوش رہتی ہیں۔ آج کی اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کو تیار ہو جائیں۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہیں گے تو آپ خود ذلیل ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ایک دوسرے کے عیب جوئی کو چھپانے کی اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے پر طنز مازیاں مارنے کی یہ عادت بھی ہم اپنے اندر سے ختم کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کر اپنی بھڑاس نکال ہی لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں، جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں دیر تو ہے پر اندھیر نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہر سانس کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، لہٰذا ہر سانس کے ساتھ استغفار کیا کریں اور دعا کرا کریں ہماری موت حالت ایمان میں ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے، آمین۔ یا اللہ مجھے بھی مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو، میرے ماں باپ کو، میری اولاد کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے شوہر کو، ہم سب کو کلمے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما اور ہمیں قبر کی سختی سے بچانا، ہم تمام مسلمانوں پر رحم کرنا یا رب العالمین، آمین۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے سبسکرائب کرتے جائیں پلیز۔ اللہ حافظ۔